بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید۔ EOBI میں جہاں پر بڑے بڑے لوگ براجمان ہیں وہیں پر ایسے لوگ بھی براجمان ہیں جن کو آڈٹ پیرا بھی لگا، اعتراضات بھی ہوئے، اور پھر EOBI کے افسران کا کمال ہنر دیکھیے کہ ان کو تین عہدوں پر بٹھا دیا اور لوٹ مار کا ایسا سلسلہ علامان الحفیظ۔ آج کی ویڈیو بہت اہم ہے اور EOBI کے مستقبل کے لیے آپ کو یہ ویڈیو ضرور سننا ہوگی۔ آج میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ EOBI کو بچانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے یہ ویڈیو ضرور حقائق کو جاننا ہوگا، حقائق کو سننا ہوگا۔ یہ جناب EOBI میں خلاف ضابطہ برتی شدہ جونیئر افسر ہے، قائم خانی کے نام سے مشہور ہے۔ آڈٹ اعتراض کے باوجود تین کلیدی عہدوں پر براجمان۔ جی ہاں، یہ قائم خانی کی خلاف ضابطہ برتی اور ترقیوں کے خلاف گورنمنٹ ایڈیٹرز کے پیرا کے باوجود کسی قسم کی کوئی تادیبی کارروائی کرنے کی بجائے اسے 3 کلیدی عہدوں سے نوازا گیا ہے۔ جی ہاں، اور اس پر مبینہ طور پر بھاری کرپشن، اختیارات کے ناجائز استعمال میں ملوث ہونے کے الزامات الگ سے ہیں۔ اور EOBI سے بطور چیئرمین 18 فروری کو ریٹائر ہونے والے چیئرمین اظہر حمید کھوکھر کے دور میں ایک سوچے سمجھے منصوبہ کے تحت چیئرمین آفس کراچی سے لے کر وزارت سمندر پار پاکستانی ترقی انسانی وسائل اسلام آباد میں خلاف ضابطہ طور پر ادارہ کے 2 بااثر افسران اور ایک ڈپٹی ڈائریکٹر فائنانس ڈپارٹمنٹ ہیڈ آفس کی بطور سیکشن آفیسر ILO اور دوسرے کی اسسٹنٹ ڈائریکٹر ریجنل آفس حسن عبدال کی بطور سیکشن آفیسر EOBI کی تعیناتی کے علاوہ ہیڈ آفس کے تمام ڈپارٹمنٹ B&C دفاتر کراچی، لاہور اور اسلام آباد کے دفاتر، ایڈجوڈیکیٹنگ اتھارٹی دفاتر کراچی، لاہور، اسلام آباد کے دفاتر اور ملک بھر کے 40 ریجنل دفاتر میں خلاف ضابطہ برتی شدہ بااثر افسر ڈائریکٹر کوآرڈینیشن ہے جناب، اور نان کیڈر اور جونیئر ترین افسر یہ جناب اسسٹنٹ ڈائریکٹر ٹرانسفر اینڈ پوسٹنگ کی ماں پر ادارہ کے سینئر افسران کو یکساں نظر انداز کر کے چن کر اپنے 2007 اور 2014 میں بھرتی ہونے والے مخصوص گروپ کے افسران کو انتہائی کلیدی اور منفعت بخش عہدوں پر تعینات کیا گیا تھا۔ اور جناب اس کے بعد جو قائم خانی ہے اس پر آڈٹ اعتراض لگا اور اس کی تصویر بھی آگے چل کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ واضح رہے کہ سابق چیئرمین اظہر حمید کھوکھر کا خاص دست راست اور فرنٹ مین بھی یہی شخص تھا، اور یہ نیکسس کا گروہ اور EOBI کا ڈپٹی چیئرمین کہلاتا ہے۔ اور یہ جناب اس کا امپلائی نمبر جو ہے 923535 سال 2007 میں ادارہ میں خلاف ضابطہ طور پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر فائنانس کیڈر کے عہدہ پر بھرتی ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ 15 تک ادارہ کے انٹرنل آڈٹ ڈپارٹمنٹ میں تعینات رہا اور پھر ایک سوچے سمجھے منصوبہ کے تحت وہ ایک بھاری سفارش کے ذریعے چیئرمین آفس میں آفس کیڈر کی سیٹ پر فائز ہو گیا تھا، اور یہیں سے اس کے لامحدود اختیارات اور سیاہ و سفید کا مالک بننے کا آغاز ہوا تھا۔ اور جناب یہ شخص انتہائی باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ ادارہ میں ہر سطح پر سنگین مالی بدعنوانیوں، لاقانونیت، اختیارات کے ناجائز استعمال کا ایک وسیع بازار گرم ہے، اور اس کا اندازہ خلاف ضابطہ برتی اور ترقیوں پر ترقی کے کیس میں بخوبی لگایا جا سکتا ہے، اور جس کے مطابق EOBI کے مالی سال 2017-18 کا آڈٹ کرنے والے گورنمنٹ آڈیٹرز کی جانب سے 26 نومبر 2018 کو ایک آڈٹ پیرا کے مطابق یہ جناب یہاں پر اب میں نام بھی لے لیتا ہوں، محمد نعیم شوکت قائم خانی ڈائریکٹر کوآرڈینیشن کی 2007 میں EOBI میں برتی کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلہ اشتہار کے بغیر برتی، شرائط و ضوابط کی خلاف ورزی اور اسی برتی کے مقرر کردہ شرائط و ضوابط کے خلاف ورزی کرتے ہوئے گریڈ 17 کی عہدہ کی منظوری دینا خلاف قانون قرار دیا گیا تھا، اور آڈیٹرز کی رپورٹ کے مطابق نعیم شوکت اس عہدہ کے لیے درخواست دینے، تحریری ٹیسٹ میں بیٹھنے اور انٹرویو کے لیے بھی اہل نہیں تھا۔
اور جناب مزید یہ کہ محمد نعیم شوکت کو EOBI ڈپارٹمنٹ سلیکشن کمیٹی کی سفارش کی خلاف ورزی کرتے ہوئے محمد نواز نامی کوالیفائڈ امیدوار کی جگہ بھرتی کیا گیا تھا۔ گورنمنٹ آڈیٹرز کی آبزرویشن رپورٹ کے مطابق محمد نعیم شوکت کی EOBI میں بھرتی، ترقیوں پر ترقیاں اور ڈائریکٹر کوارڈینیشن کے عہدہ کا چارج دینے کے معاملہ میں فیورٹزم کا مظاہرہ کیا گیا تھا، اور گورنمنٹ ایڈیٹرز نے اپنی رپورٹ میں محمد نعیم شوکت کے خلاف سخت تعدیبی کارروائی کی سفارش کی تھی، لیکن حیرت انگیز طور پر گورنمنٹ ایڈیٹرز کی اس سنگین آڈٹ پیرا کے باوجود خلاف ضابطہ بھرتی شدہ اور ترقیوں پر ترقیاں لینے والے انتہائی بااثر جونیئر افسر محمد نعیم شوکت خان کو ادارہ میں بیک وقت 3 اہم کلیدی عہدوں ڈائریکٹر کوارڈینیشن، ڈائریکٹر جنرل ایڈمنسٹریشن اور سٹاف افسران برائے چیئرمین ادارہ کے متعدد معاملات میں فوکل پرسن کے منفعت بخش اور طاقتور عہدوں پر نوازا گیا، جو EOBI انتظامیہ، وزارت اور حکومت پاکستان کی کارکردگی پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ اور جناب یہ جو شخص ہے یہ EOBI کا سیاہ و سفید کا مالک ہے، اور EOBI کی خلاف ضابطہ بھرتی شدہ جونیئر افسر محمد نعیم شوکت قائم خانی کے لامحدود اختیارات بڑے پیمانے پر بدعنوانیوں میں ملوث ہونے کے باوجود اس بااثر افسر کے خلاف کسی قسم کی تادیبی کارروائی نہ ہونے، ادارہ کی ڈیپوٹیشن انتظامیہ کی جانب سے امتیازی سلوک کے پالیسی کے باعث ادارہ کے پرانے افسران اور اسٹاف ملازمین شدید بددلی اور غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ انہوں نے FIA اور نیب سے محمد نعیم شوکت قائم خانی کی EOBI میں ذیلی طریقے سے بھرتی، ترقیوں پر ترقیاں اور غریب محنت کشوں کے پینشن فنڈ میں لاکھوں روپے کی کرپشن اور اختیارات کے ناجائز استعمال میں ملوث ہونے پر فوری کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ EOBI غریب محنت کشوں کے چندے پر چلنے والا ادارہ بوڑھے معذور محنت کشوں اور وفات پا جانے والے ملازمین کی پردہ دار بیواؤں کے فوائد کی بجائے بااثر اور سفارشی افسران کے فوائد لوٹ کھسوٹ کا ادارہ بن چکا ہے۔ EOBI کو بچانے کے لیے تمام تر اقدامات کرنے ہوں گے۔ اگر EOBI کو ایسے افراد سے پاک نہ کیا گیا تو EOBI کے مستقبل کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔